اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہ تم پہنچ سکو گے، لن ہرگز نہ تنالوا تم پہنچ سکو گے، برا نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا تم خرچ کرو، مما اس میں سے، وہ جو تحبون تم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کچھ بھی، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اب یہاں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا کہ بر کیا چیز ہے۔ اس میں اس آیت میں حکم ہے سب سے پہلے تو خرچ کرنے کا، اور خرچ کیا چیز کرنے کا جسے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اور پھر وہ خرچ کر کے ہم نے پانا کیا ہے، اس وقت تک ہمیں وہ نہیں مل سکتی، وہ ہے بر۔ اور بر جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجے کی نیکی کو کہا جاتا ہے، اور بر کا دوسرا معنی جنت ہے، یعنی جتنی بھی اعلیٰ ترین درجے کی اعمال صالح کر کر کے جب ہم انشاءاللہ اینڈ میں پائیں گے تو وہ ہمیں کیا ملے گا، انشاءاللہ العظیم جنت پائیں گے ہم۔ تو یہ آیت جو ہے وہ ہمارے اندر کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ ہرگز نہ تم پہنچ سکو گے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز میں سے جو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ یہاں جو انفاق کا لفظ ہے نا وہ عام ہے، یعنی یہاں صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں شامل ہیں، یعنی نفلی صدقات اور فرضی صدقات۔ نفلی صدقات کیا، فرضی صدقات صدقہ کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ، اور باقی سارا کچھ ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ اور جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ نفلی صدقات بھی دیتے ہیں اور فرضی صدقات تو الحمدللہ ضرور ہی دیتے ہیں۔ اور اس میں آگے جو تحبون کا جو میننگ آیا نا وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں، کہ اپنے محبوب کام کو چھوڑ کر اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اصلاح کی بات سننا، اور پھر جو ہے یہ دیکھنا کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا چیز پسند ہے، سب سے زیادہ میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، کیا میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اب جو ہمیں اللہ کی جو ہمارا رزق ہوتا ہے نا، جو ہمیں چیزیں پسند ہیں، ان میں صرف پیسہ نہیں آتا، ان میں ہمارا علم، ہمارا مال، ہماری صحت، ہمارے جو وسائل ہیں، گاڑیاں، گھر، بائکیں، اور ہماری جائیدادیں، اور ہماری اولاد، اور بھی اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں جو رزق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ دنیا کی جو ساری جو ہماری چیزیں ہیں نا، خواہشات ہیں جو جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگنا ہے، ہم یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا بھی رہنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں جو حکم دیے نا، ہمیں اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنی ہے۔ صحیح ہے، قرآن میں سب سے پہلا حکم کیا ہے، خرچ کرنے کے بارے میں۔ جو ہم نے کمانا ہے، جو ہم نے محنت کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خزانوں میں سے ہمیں عطا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہی ہونی ہے۔ ایک شخص چاہے جتنی مرضی محنت کر لے، جتنا مرضی کاروبار چلانے کی کوشش کر لے، اس وقت تک وہ پیسہ ارن نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم نہ ہو۔ ایک شخص چاہے جتنی مرضی ڈگریز حاصل کر لے، جہاں سے مرضی پڑھ کے آ جائے، جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی شامل نہیں ہو جاتی تب تک وہ
اس اپنی ڈگری سے اور اس اپنے علم سے پیسہ نہیں کما سکتا۔ تو اب جو پیسہ ہم کماتے ہیں تو وہ پیسہ کس کا دیا ہوا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے نا۔ ہم اگر یہ کہیں نا کہ وہ میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے تو ہم وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری محنت اس میں ضرور شامل ہوتی ہے، لیکن اس میں زیادہ اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے اور زیادہ اللہ کا کرم شامل ہوتا ہے، ورنہ ہم جو مرضی کرتے رہے ہم پیسہ نہیں کما سکتے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اب اللہ نے الحمدللہ ہمیں دیا، تو اب پھر اللہ نے جو سب سے پہلی قرآن کی آیات ہے نا، سورۃ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے، تو پہلی آیت ہے، پہلا تو حروف مقطعات ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو قرآن پاک کے بارے میں ہے، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ جو 3 آیات ہیں نا، الذین یؤمنون بالغیب سے شروع ہو کے واولئک ھم المفلحون، یہاں تک جو 3 آیات ہیں نا، یہ مومنین کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع ہوتے ہی انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی یہ 3 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بتائی ہیں۔ اس کے بعد 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی صفات، کافروں کی علامات بتائی ہیں، اور اس کے بعد اگلی 7-8 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات اور نشانیاں بتائی ہیں۔ اب سب سے پہلے جو مومنین کی جو علامات ہیں، مومنین کی جو صفات ہیں، ان میں سب سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت ہے مومنین کی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مما رزقناہم، جو رزق دیا ہم نے ان کو، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کے شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ رزق جو ہے وہ تم لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی پیداوار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں نواز رہا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جو رزق ہم نے تم کو دیا، مومنین کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس خرچ کرنے کا، اس انفاق کا قرآن پاک میں بارہا ڈزنز آف آیات میں قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا، جن میں صدقات نافلہ اور صدقات واجبہ، یعنی فرضی اور نفلی صدقات دونوں آ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم بھی بہت جگہ دیا گیا ہے اور صدقات کا حکم بھی بہت جگہ دیا گیا ہے۔ تو اس میں ایک ہے، اسی ریفرنس کے ساتھ ایک اور آیت ہے، سورۃ بقرہ کی آیت ہے 219، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو۔ یہ پوچھا جا رہا ہے، صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوال کرتے تھے، جب قرآن میں بہت جگہ حکم آیا نا، وہی حضرت جبرائیل جو ہے وہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ اپنے صحابہ سے کہو کہ وہ خرچ کریں۔ تو یہاں جو مما تحبون میں جو جب آیا نا، تو یہاں بھی 2-3 صحابہ کرام کی جو صفات، یہاں جو 2-3 صحابہ کرام نے اپنا جو ہے وہ اس آیت پڑھنے کے بعد اپنی پسندیدہ ترین چیزیں لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ، اور ان کا مسجد نبوی کے سامنے باغ تھا جس کا نام تھا بیرحا باغ، بہت قیمتی تھا، اور وہ اس کے مالک تھے۔ اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں کبھی کبھی سیر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور وہاں کے کنویں کا میٹھا پانی پیتے تھے۔ تو جب حضرت ابو طلحہ نے یہ آیت سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا، یہ آیت صحابہ کرام کے سامنے پیش کی، تو وہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں بر حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں،
اور آپ یہ میرا باغ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں لے لیں اور جیسے چاہے آپ اس کو استعمال کریں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ یہ باغ نہایت قیمتی ہے، آپ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تو یہ تمہارا اللہ کی طرف سے دیا گیا اللہ کے راستے میں قبول کر لیا جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیرہا کا باغ جو تھا وہ حضرت ابو طلحہ کے سارے ریلیٹیوز میں، چچاؤں کے بیٹوں میں، تایاؤں کے بیٹوں میں، سب کزنز میں وہ باغ تقسیم کر دیا تاکہ ایکول سارے لوگوں کو اس میں سے منافع مل سکے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی خیبر کی زمین جو ہے وہ میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ مما تحبون ہے نا، حکم کیا دیا گیا تھا کہ تم ہرگز نہ اس وقت تک نیکی کو پہنچ سکو گے جب تک تم وہ خرچ کرو گے جو تمہیں سب سے پسند ہے۔ اور ذرا ہمارے صحابہ کرام کی اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اطاعت اور محبت دیکھیں اور ہمارا رویہ دیکھیں۔ انہوں نے اپنی قیمتی سے قیمتی چیز لا کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کی۔ حضرت عمر نے کیا کہا کہ یہ خیبر کی زمین کا یہ حصہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اے پیارے حبیب اس کو قبول کر لیں اور اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آپ یہ زمین وقف کر دو۔ وقف وہ زمین ہوتی ہے، کوئی بھی چیز جو دین اسلام کے لیے وقفی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی تا قیامت اس کا کوئی مالک نہیں بن سکتا، اور اس کی جو انکم، جو کمائی، جو سارا کچھ ہے وہ صرف اللہ کے دین کے راستے میں لگایا جا سکتا ہے، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا کوئی وارث، کوئی مالک۔ تو حضرت عمر نے وہ خیبر کی زمین اللہ کے راستے میں وقف کر دی۔ صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھیں۔ اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ آئے، ان کا ایک بہت ہی ان کو پسندیدہ ترین گھوڑا تھا، اس گھوڑے کا نام شبل تھا۔ حضرت زید بن حارثہ نے وہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کیا اور کہا اے اللہ کے نبی، میں بھی آپ کی گواہی میں یہ گھوڑا اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں تاکہ میں بر حاصل کر سکوں، تاکہ میں جنت حاصل کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا انہی کے بیٹے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ تو پھر حضرت زید نے کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے بہت پیار کرتے تھے، تو حضرت زید نے تھوڑا سا اس کو جیسے مائنڈ کیا نا، تھوڑی سی پریشانی آئی ان کے چہرے پہ کہ میں نے تو اس کو اللہ کے راستے میں دیا تھا، تو یہ آپ نے میرے بیٹے کو واپس کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی بھانپ لی اور آپ نے فرمایا کہ میں گواہ ہوں کہ تمہارا یہ گھوڑا اللہ کے راستے میں لگا دیا گیا اور اللہ نے قبول کر لیا اس کو۔ تو اب اس میں اب ذرا ہم اپنا عمل دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ سے سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے اندر جھانکیں نا کہ ہمارا قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، ہمارا اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تعلق باللہ کا لیول چیک کریں کہ میرا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کیا میں اللہ کے ساتھ سنسیئر ہوں؟ کیا میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں؟ کیا میں اپنی ان صحابہ کرام کی طرح کیا میں اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے سکتا ہوں؟ یہ پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کیا ہم دے سکتے ہیں اور ہم دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت اسی ریفرنس میں آ رہی ہے، اسی کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے، سورۃ بقرہ آیت 219، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو۔ وہاں حکم تھا اور یہاں سوال کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، ینفقون خرچ کریں، ہم خرچ کریں، قل العفو کہہ دیجئے، عفو ضرورت سے زائد، حاجت سے زائد خرچ کر دو۔ اب یہ جو عفو ہے نا، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا میننگ سموئے ہوئے ہے۔ عفو جو ہے، اب ہر انسان کا تقوی کا لیول
تقویٰ کا معیار چیک کرنے کے لیے افوا کا ورڈ جو ہے نا وہ بہت ہی ایک اہم ورڈ ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں، ہماری حاجات کیا ہیں، اور ہماری لگژریز کیا ہیں، اور ہماری آسائشیں کیا ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں کس حد تک سامان رکھ سکتے ہیں، کس حد تک ہم سامان جو ہے وہ، کیا ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک مرد ہونے کے ناطے، کیا مجھے ہر سیزن میں، کیا میرا گزارا 5 جوڑا کپڑوں میں ہو سکتا ہے، یا کیا میرا گزارا 20 جوڑا کپڑوں میں ہوتا ہے؟ اسی طرح ایک مرد ہے تو کیا اس کا گزارا ایک سیزن کے 20 یا 30 شرٹس میں ہو سکتا ہے، پینٹس میں ہو سکتا ہے، یا 6 یا 7 پینٹس میں یا شرٹس میں ہو سکتا ہے، یا قمیض اور شلوار اور قمیض میں ہو سکتا ہے؟ یہ عفو ہے نا، عفو ہے ضرورت سے زائد۔ یہ اب ہمارا امتحان ہے، عفو، کہ ضرورت سے زائد کیا ہے؟ میری ضرورت 4 جوڑے ہیں، میری ضرورت 5 جوڑے ہیں، یا میری ضرورت 20 جوڑے ہیں؟ میری ضرورت جو ہے وہ ایک میرے گھر میں 5 بیڈ ہیں یا 3 بیڈ ہیں، یا میری ضرورت جو ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا بیڈ ہے، یا میری ضرورت جو ہے وہ 20-25 لاکھ کا بیڈ ہے، یا میری ضرورت جو ہے وہ ڈرائنگ روم کا ایک 50-60 لاکھ کا صوفہ ہے، یا 20-30 لاکھ کا ڈرائنگ روم کا، یا اس سے بھی زیادہ کا فرنیچر ہے؟ یہ اب ہمارا عفو میں آ جاتا ہے کہ ہمیں ضرورت سے زائد ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں، اور پھر یہ جب ہماری ضرورت سے زائد چیزیں جب ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جنت کے کون سے درجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھتے ہیں۔ جنت کے 100 درجے ہیں نا، اور ہر درجے کے درمیان زمین سے لے کے ستاروں تک کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ بہت نوازا ہوا ہے، لیکن ہمارے ارد گرد جب ہم دیکھتے ہیں تو غربت اور افلاس جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم اپنے لوگوں کو دین اسلام سے دور دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں اپنا بہت زیادہ مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مومن ہیں نا، اور مومن مسلسل جہاد میں رہتا ہے۔ جہاد بالسیف تو ہے سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جو قتال ہے، جو جنگ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جہاد بالقلم، اس کے بعد آتا ہے جہاد جو دین کے راستے میں جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جو کوشش ہے، وہ جہاد آتا ہے۔ یہ اب اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا مال دین اسلام کی سربلندی کے لیے کیسے خرچ کرتے ہیں۔ ہم اپنا مال، ہم اپنی صحت، ہم اپنا علم، ہم اپنا وقت کتنا دین اسلام کو دیتے ہیں۔ اور یہی ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنا کتنا وقت صرف کرتے ہیں، ہم اپنا کتنا مال صرف کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان کمزور ہیں۔ ہم اپنی ذاتی ضروریات کو ہم نے اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کو سونے کی بنا لیا ہے، ہم نے اپنے موبائلوں کے اوپر سونے کے کور چڑھا لیے ہیں۔ ہم نے اپنا ایک موبائل جو ہے، جو ایک نارمل سا موبائل 35-40-60 ہزار تک کا موبائل بڑا اچھا یوز ہو سکتا ہے، تو ہم نے اس کی ایوریج جو ہے وہ 5 سے لے کے 10 لاکھ تک لے گئے ہیں۔ یہ ہے ہمارا عفو۔ قُلِ العفو، کہہ دیجئے ضرورت سے زائد۔ یہاں اس معاملے میں اسی آیت کے اوپر علامہ اقبال نے ضرب کلیم اپنی بک میں اسی آیت کے بارے میں کہا ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے مرد مسلمان، قرآن میں غوطے لگا کے دیکھ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، کہ تیرے کردار کے اندر کچھ نئی امنگیں ابھریں، اللہ تیرے کردار میں کوئی نئی خواہشیں ڈالے، ایمان کی ڈالے، ایمان ابھارے۔ جو حرف قُلِ العفو میں پوشیدہ ہے اب تک،
اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک کا حرف ہے نا، اف، اس میں بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار، شاید میرے اس دور کے لوگ ہی جان جائیں کہ اف کیا چیز ہے، لیکن ہم اب بھی نہیں جانے۔ ہمارے لیے اب بھی جو ہمارا نفس ہے نا، وہ ہمیں اب بھی اپنی خواہشات سے نکلنے نہیں دے رہا۔ ہمارے دلوں کے اندر اب بھی شیطان نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ ہم اب بھی اپنی ذاتی ضروریات، اپنے ذاتی کھانوں، اپنی ذاتی دعوتیں، اپنے ذاتی گھر، محلات، گاڑیاں اور موبائلوں اور زیورات اور آؤٹ فٹس کی ریس سے باہر ہی نہیں نکلے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان مسلسل تباہی اور بربادی کا شکار ہو رہے ہیں۔ دنیا کے دوسرے ممالک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خاص کر کرسچینٹی میں اتنا زیادہ اللہ کے رستے میں دیا جاتا ہے، ان کا تو دین ہی اب صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود جو بڑے بڑے جو کرسچنز ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیز کے مالک ہیں، جو بل گیٹس جیسے ہیں اور جو مارک زکربرگ جیسے ہیں، یہ جو ہیں یہ لوگ اپنی 75% ایون 80% انکمز جو ہے نا یہ ڈونیٹ کر رہے ہیں، اور یہ ڈونیشن وہ کس لیے دے رہے ہیں؟ وہ انسانیت کی فلاح کے لیے دے رہے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم پاکستانی مسلمانوں کے پاس بھی پیسہ ہے لیکن اتنا نہیں ہے۔ ہم مسلمان جو خاص کر جو عربی ممالک کے جو مسلمان ہیں وہ اپنا پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ وہ برج خلیفہ بنانے میں خرچ کر رہے ہیں، جو قیامت کی نشانی ہے نا، کہ عرب کی زمین پر بڑی بڑی عمارتیں نمودار ہوں گی۔ وہ نشانیاں پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ سونے کے گاڑیاں خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ سونے کے موبائل خریدنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی پروڈکشن میں، ان کی تیاری میں، انٹرنیٹ کے ان کے جو یہ چارٹرڈ پلینز خریدتے ہیں، ان کی مینوفیکچرنگ میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ سارا کچھ جو ہے وہ غیر مسلم لوگوں کے ہاتھ میں۔ جو ہم یہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں نا، یہ جو ہم گوگل یوز کرتے ہیں، یہ جو ہم سارے سافٹ ویئرز یوز کرتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہم صرف کٹھ پتلی ہیں۔ ذرا سوچیں اور دیکھیں کہ قرآن کی اس آیت پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ ہرگز نہ تم پہنچ سکو گے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں سب سے پسند ہو، اور جو تم خرچ کرو کچھ بھی تو بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ سارے کا سارا خرچ کر دو جو تمہیں پسند ہے، کچھ خرچ، اور جو تم کچھ خرچ کرو گے کچھ تو اللہ کے رستے میں دیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اپنے دلوں کو بہت کھلا کر لیں، اپنے دسترخوانوں کو بہت کھلا کر لیں، اپنے بینکوں کے اکاؤنٹس کو بہت کھلا کر لیں، اپنے گھروں کو کھلا کر لیں، اپنی جو تجوریاں آپ نے بھر بھر کے رکھی ہیں نا ان کو ان کو کھول دیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ڈھونڈ کے، صرف چند لوگوں کے اوپر ہی نہیں لگائے جائیں، ڈھونڈیں، مساکین ڈھونڈیں، فقراء ڈھونڈیں، اور پروفیشنل لوگوں کو دینے سے بچیں۔ مساکین احادیث کے مطابق مسکین وہ ہے جو چمٹ کر اور لپک کر آپ سے نہیں مانگتا، لیکن اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ جو لپک کر اور چمٹ کر مانگتے ہیں نا بغیر ضرورت کے، ان کے بارے میں وعید ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا سوال کرنے والے کے۔ ان کو مت دیں، اور سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو ڈھونڈیں۔ یہ مت سوچیں کہ میں امیر ہوں تو وہ بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا۔ اگر ہم میں سے ہر فائنینشلی اسٹرانگ فیملیز اپنی غریب انڈر پریویلیج فیملیز کو سپورٹ کرنے لگ جائیں تو ہمارے ملک سے غربت کافی حد تک دور ہو سکتی ہے۔
رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے، چوتھے پارے کی پہلی آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دلوں کو بہت بڑا کر لیں اور اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس صدقے کی خاطر دیا ہوا صدقہ، جب انسان مرے گا تو مرتے وقت انسان کی سب سے بڑی حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہوتا مرتے وقت، اور پھر اس حسرت کو حسرت نہ رہنے دیا جائے۔ اس سے پہلے پہلے ہی جو مال ہم نے ہماری مرنے کے بعد جو چیز ہماری کام آنی ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال ہے، جو اللہ کے دین کی خاطر ہو، غریب رشتہ داروں کی خاطر ہو، اور مساجد میں پڑھنے والے غریب طلبہ میں، چاہے دینی تعلیم میں ہو چاہے دنیاوی تعلیم میں ہو۔ مدارس میں بہت زیادہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہت غریب بچے آتے ہیں۔ ہمارے سندھ میں بہت غربت ہے، بلوچستان میں بہت غربت ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے دلوں کو بڑا کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنواریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔